بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوا چوڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، ناولسٹ پروفیسر ایم اے رضا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ اگر آپ میرے انگلش لیکچرز کے لیے متلاشی ہیں، if you are searching my English lectures, kindly subscribe official channel اور مائی نیمنگ چینل پروفیسر ایم اے رضا۔ اور اگر آپ اردو جو ہے وہ لیکچرز کے میرے اردو لیکچرز کے متلاشی ہیں تو اردو لیکچرز بائی پروفیسر ایم اے رضا چینل جو ہے وہ سرچ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجئے۔ اور اگر آپ شریعہ کالج کے طالب علم ہیں یا طالبہ ہیں، یعنی منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ اسلامی افکار جدیدہ کے لیکچرز میرے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں تو آپ بالکل درست جگہ پر ہیں، اور آپ انقلاب ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عزیز طلباء، یہ ٹاپک جو ہے آپ کے تحریک 005 کا یعنی سال سوئم کا پہلا لیکچر ہے اور بنیادی لیکچر ہے۔ میں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے یہ لیکچر دو عظیم اور باکمال شخصیات کے نام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کو معنون کرتا ہوں حضور سیدی قبلہ مفتی زماں، مفتی پاکستان، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ عبدالقیوم خان ہزاروی رحمہ اللہ، اور دوسری شخصیت نہایتی عزت مآب جناب شیخ اللغہ، شیخ الادب، شیخ الحدیث، ماہر لغات، لنگوسٹکس کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر نواز ظفر غوثوی بھیروی چشتی سیالوی۔ یہ دو شخصیات کے نام نامی کے نام کرتا ہوں، معنون کرتا ہوں میں آج کا تحریک 05 کا یعنی سال سوئم کا پہلا لیکچر۔ تو عزیز طلباء و طالبات، چلیے شروع کرتے ہیں۔ شعور جو ایک بہت ہی کامن ایک لفظ ہے جس کو ہم ہر جگہ پہ بولتے ہیں، کبھی کسی کو تانے کے اعتبار سے بولتے ہیں، کبھی کسی کو تنزن بولتے ہیں، کبھی کسی کو او یار آپ کو شعور نہیں ہے، او بھائی صاحب آپ کو شعور نہیں، او جناب آپ صاحب شعور، او جناب آپ ذی شعور آدمی ہیں۔ تو آج ہم شعور کو فلسفیانہ بنیادوں پر پرکھیں گے، اور ہمارا جو سلیبس ہے تحریک 005 اس کے اندر ہم اس کو جانیں گے کہ شعور کیا ہے۔ عمومی طور پہ آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ پوچھتے ہیں کہ شعور کیا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے جی شعور کا مطلب ہے سوچ۔ یاد رکھ لیجیے عزیز طلباء و طالبات کہ شعور یعنی سوچ اور شعور میں بہت فرق ہے۔ شعور اور سوچ میں یعنی فرق ہے، تفرق ہے، تفریق ہے، اور کوئی اگر آپ کو جز اور کل کہہ دے تو اس کی بات سن لیں، لیکن
اگر وہ کوئی کہے کہ سوچ اور شعور ایک ہی چیز ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں. میں پہلے آپ کو سوچ سمجھا دوں. یاد رکھ لیجئے کہ سوچ جو ہے عزیز طلباء وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، جو عمومی طور پر جاہل کے پاس ہوتی ہے. جاہل اگر غلط اور بری سوچ سے مبرہ ہو گیا ہے تو دوسرے درجے کے اوپر جا کر اس کے پاس ادنا یا گھٹیا سوچ ہوتی ہے. یعنی ہم اس کو فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر جو ہے نا وہ جان رہے ہیں اور فلسفیانہ بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اب میں پہلے تھوڑی سی یہ تعریف آپ کے سامنے کر دوں کہ شعور کیا ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ علم اور فکر جب اعتدال و توازن پا جائے تب آپ کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے گا. شعور کے حوالے سے بڑا کم ہمیں ملنے کو ملتا ہے. ہم اس کو شعر سے تعبیر کر دیتے ہیں، شاعراء سے تعبیر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو جو ہے وہ، لیکن بنیادی طور پہ جب علم اور فکر درجہ اعتدال پا جائیں تو تب آپ کی جو سوچ کے جو پہناوے ہوتے ہیں وہ ایک نئے دروازے سے روشناس ہوتے ہیں، ایک نئے دروازے سے گزرتے ہیں اور ایک نئے راستے پر چلتے ہیں. اس راستے کا نام شعور ہوتا ہے. اب میں جو پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ سوچ جاہل کے پاس بھی ہوتی ہے، عالم کے پاس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرق کہاں پہ ہے تھوڑا سا دیکھ کے پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ شعور کی طرف بڑھیں گے مزید. یاد رکھ لیجئے کہ جاہل کے پاس بری سے بری سوچ بھی ہو سکتی ہے، غلط سوچ بھی ہو سکتی ہے. تھوڑا سا برے سے اگر ہم نیچے آ جائیں، غلط سے ہم نیچے آ جائیں تو اس کے پاس ادنا سوچ ہو سکتی ہے یا گھٹیا سوچ ہو سکتی ہے. جو اپنی اس سوچ کو مزید پیوریفائی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو نفسیاتی انقلاب کے بعد علمی انقلاب سے روشناس کر لیتا ہے تو اس کے اندر علم جب آ جاتا ہے تو اس کی سوچ یا تو سطحی ہوتی ہے یا پھر معتدل ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اور علمی انقلاب جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ فکر جب پروڈیوس کرتا ہے تو فکر پھر اعلیٰ بھی ہوتی ہے اور ارفع بھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم جب بھی کسی ناولسٹ یا جب بھی کسی افسانہ نگار کے اوپر جب تنقید کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی فکری اعتبار سے یہ افسانہ بہت ارفع یا بہت اعلیٰ ہے. فکری اعتبار سے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ افسانہ سطحی ہے یا معتدل ہے یا ہم عمومی طور پہ اس کو جو ہے نا وہ، ہاں علمی یا فنی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا سطحی ہے یا اس کے اندر جو ہے نا وہ بے اعتدالی ہے یا دیگر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ فکر جو ہوتی ہے، اور عزیز طلباء یاد رکھ لیجئے گا جب بھی آپ کسی مفکر کو پڑھیں گے بھلے وہ آپ کے جو ہے وہ سوچ کے ساتھ، بھلے وہ آپ کی جو ہے نا فکر کے ساتھ، بھلے وہ تحریک کے ساتھ میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے، تحریک کے ساتھ جو ہے وہ اس کا یا حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ وہ مکمل جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے نا وہ اپوزٹ بھی ہے، تب بھی آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کبھی فکر کو نہیں جھٹلائیں گے. آپ رویے کو جھٹلا سکتے ہیں، اس کے علم کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ اس کے طرز کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ اس کے فن کو جھٹلا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آپ اس کی فکر کو نہیں جھٹلائیں گے، چونکہ فکر کے اندر جب وہ چیز لے کر آئے گا تو وہ کسی آیت سے لے کر آئے گا، کسی منقولات میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، معقولات میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن وہ اپنی جو ہے وہ غلط کر رہا ہوگا یا سطحی کر رہا ہوگا یا جو ہے نا وہ معتدل یا غیر معتدل کر رہا ہوگا، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے وہ جب شعور کی ہم نے تعریف کر دی کہ شعور جو ہے وہ علم و فکر دونوں کے اعتدال پر آنے سے جنم لیتا ہے، تو پھر یعنی علم و فکر جو ہے وہ شعور ہے. جب ہم اس کو اگر ایک جملے کے اندر لے کر آئیں
تو چونکہ جب آپ نے اس کے جو ہے وہ کوئزز کرنے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا آسانی ہوگی. تو ہم اس کو اگر شعور کی تعریف کرنا چاہیں تو علم و فکر شعور ہے. اکیلا علم شعور نہیں ہے اور اکیلی فکر بھی جو ہے وہ شعور نہیں ہے. تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم و مفکر شخص جو ہے وہ شعور کا حامل فرد ہے، یعنی ذی شعور ہے. یعنی عالم و مفکر جو ہے وہ کیا ہے؟ ذی شعور. ٹھیک ہے جی. تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اگلے لیکچرز کے ساتھ ولاگس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Goodbye.